جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی مشتاق خیر۔ آج ابن العربی کی فتوحات مکیہ میں سے ایک میں پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے اور سمجھ لیں کہ بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ آپ نے وہ نقطہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے پک کیا ہے، تو یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ میرے پاس وہ پیک میں پڑی ہوئی ہے، مگر میری اپنی یہ کتاب ہے اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت۔ تو اس میں نے پورے متن کے ساتھ، وہ عربی متن کے ساتھ وہ حدیث کوٹ کی ہوئی ہے۔ میں پہلے آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ ابن العربی نے اس سے اخذ کیا ہے نقطہ۔ اور وہ حدیث یہ ہے جناب کہ خداوند تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ جواب میں کہے گا، میرے پروردگار، میں کس طرح تیری عیادت کرتا، تو تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ خداوند تعالیٰ کہے گا کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر خداوند تعالیٰ پوچھے گا، آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور وہ جواب میں کہے گا، میرے پروردگار، میں تجھے کیا کھلا سکتا ہوں، تو تو سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ خداوند تعالیٰ کہے گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ پھر خداوند تعالیٰ پوچھے گا، آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا، یا پروردگار، میں تجھے کیا پانی پلا سکتا تھا، تو تو سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی، اور اس کا ریفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں یہ جو مریض کی عیادت اور ثواب المرض، عیادت المریض اور ثواب المرض کے حوالے سے جو چیپٹر ہے، اس کی حدیث نمبر 1442 ہے حدیث۔ جب آپ مشکوٰۃ شریف کو دیکھیں تو اگر آپ اس پہ جانا چاہیں ڈائریکٹ حدیث کے اوپر، تو یہ اس کا حوالہ ہے۔ اب یہ حدیث ہے اور یہ فتوحات مکیہ ہے، اس کی جلد نمبر 36 ہے، اور یہ ابن العربی فاؤنڈیشن جو ابرار احمد شاہی صاحب کی ہے، یہ ان کی چھپی ہوئی ہے عربی متن کے ساتھ۔ تو اس کی 36ویں جلد کی پیج 99 ہے، اور یہ مال سے آزمائش کے چیپٹر کے اندر ہے۔ اور اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ابن العربی فرماتے ہیں، اب یہ سننے والی یہ بات دھیان سے، حق تعالیٰ خود کو اپنے بندوں میں سے ایک محتاج سائل کے روپ میں ڈھال کر اہل ثروت، دولت مند اور مالداروں سے مانگتا ہے، جیسا کہ اس باب میں ایک بیان شدہ حدیث میں آیا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے نہ کھانا دیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ تو ابن العربی کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھیس بدل کے تو دولت مندوں کے پاس جاتا ہے مانگنے کے لیے، اور ان کے سلوک پہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو آگے ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کو مزید فضل سے نوازے گا یا کیا ہوگا آگے۔ تو آپ نے اکثر کہانیوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ کوئی بے اولاد ہوتا ہے تو کوئی فقیر آتا ہے تو وہ کھانا گھر میں سے دیتے ہیں، تو فقیر دعا دے کے چلا جاتا ہے تو ان کی اولاد ہو۔ اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں آپ کو زندگی میں ملیں گے کہ آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، مگر اپنی پریشانی کو سائڈ پہ رکھ کے کسی کی مدد کر دیتے ہیں، تو اس مدد کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ تو جس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے۔ تو ابن العربی نے کہا ہے اس حدیث کی بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات خود کو اپنے بندوں میں سے ایک محتاج سائل کے روپ میں ڈھال کر اہل ثروت اور مالداروں سے مانگتا ہے۔ تو اس کو محاورتاً کہہ لیں، جو بھی اس کا لینا ہو، بعض کا اللہ پاک خود بندوں میں آ کے تو اپنے بندوں کا آزمائش بھی لیتا ہے اور امتحان بھی لیتا ہے، نوازتا بھی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی حدیث بھی تھی، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اور میں نے اس حدیث سے جو میں نے اپنی کتاب میں اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت میں کوٹ کیا تھا،
تو میرا جو نقطہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے زندگی میں خدا سے ملنا ہو, اس کی قربت پانی ہو, تو ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کیا کریں. اس حدیث میں یہی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی قربت بھی ملے گی. اور جتنا بھی این جی اوز کے کام ہوتے ہیں, سوشل ورک ہوتے ہیں, اس کی بنیاد یہ حدیث بنتی ہے. مگر ابن العربی کی یہ عبارت, یہ کہنا کہ اللہ پاک بعض کا بندوں کا بیس بدل کے تو دولت مندوں کے پاس جاتا ہے, اہل ثروت کے پاس جاتا ہے اور ان سے مانگتا ہے, اور پھر ان کے جواب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان سے آگے کیا سلوک ہوگا, وہ زوال کی طرف جائیں گے یا عروج کی طرف جائیں گے. تو بہرحال یہ ایک شاندار تھی. اپنے ارد گرد لوگوں کا دھیان رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات کا دھیان رکھیں. کو مانگنے آئے تو اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اخلاق تو ہے نا آپ کے پاس, تو اگر نہ بھی کرنی ہے تو پیار سے کریں. محتاط رہے, احتیاط کریں. یو نیور نو کہ مانگنے والے کے روپ میں آگے کون ہے. تو بس یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا, میں نے سوچا فتوحات مکیہ سے میں آپ کو یہ بتا دوں. اور یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا, اتنی مشکل کتابیں نہیں ہیں ابن العربی کی جتنا ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے لوگوں نے. تو میں اس طرح چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. اور ابن العربی کی ایک علیحدہ سے پلے لسٹ میں نے کریٹ کی اپنے یوٹیوب پہ. تو ابن العربی پہ جتنی بھی میرے کمنٹس اور ڈسکشنز ہوں گی وہ اس پلے لسٹ میں آ جائیں گی. اسی طرح مولانا روم کے اوپر میں سیپریٹ ایک کریٹ کر رہا ہوں, تو مولانا روم کی مثنوی پہ جو سیپریٹ ڈسکشنز ہوں گی وہ پھر میں اس پلے لسٹ میں ڈال دوں گا. تو دیٹس آل فار دا ٹائم. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.